الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے جمعہ کے دن کچھ ایسی باتیں جو بیمار اور مریض سے متعلق ہے وہ سنائی گئی تھی. امید اللہ کی ذات سے کہ کسی اللہ کے بندے کو یا بندی کو نفع ہوا ہوگا. آج دل میں ایسا داعیہ ہے کہ بیمار کی عیادت اور اس کی دیکھ بھال سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں، کیونکہ بیمار کی عیادت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. حدیث پاک میں جو 6 حق بتلائے گئے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، تو اس میں ایک حق یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. عیادت اس کے اصل معنی تو زیارت کے ہیں، اور مریضوں کی زیارت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک بندہ جب دوسرا بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو خوشی پہنچائے، اس کو تسلی دے اور اس کی بیماری میں کام آئے، تو اس کو عیادت کہتے ہیں. عیادت کرنا عام حالت میں سنت اور مستحب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا کسی پر واجب ہو جاتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا جان پہچان والا کوئی دوست ہو اور وہ بیمار پڑے تو بس اسی کی عیادت کی جائے، جیسے کہ آج کل ہمارا معمول ہے. ہر ایسا بندہ جس کو جانتے ہو یا جس کو نہ جانتے ہو، معلوم ہو جائے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا سنت ہے. جیسے سلام کے بارے میں ہے کہ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، ایسی ہی عیادت کا حکم ہے. لیکن عیادت کے فضائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر دینی باتوں کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بس جس طرح سے چل چلاؤ ہے، ریت رواج ہے یا جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اسی انداز میں ہم چل رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی فضیلتوں سے ہم محروم ہیں. ہمارے بستی میں، ہمارے خاندان میں اور ہمارے شہر میں کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے ان کی عیادت کرنی چاہیے. کتنی غلط بات ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ صاحب جب میں بیمار پڑا تھا تب یہ عیادت کو آیا تھا تو اب مجھے جانا چاہیے، اور یہ لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ان کی عیادت کو نہیں جانا چاہیے، میرے خاندان میں سے نہیں ہے اس لیے میں عیادت کو نہیں جاتا، یا ان سے میرا تعلق میل جول کا نہیں ہے تو پھر میں عیادت کو نہیں جاتا. یہ سراسر جہالت ہے اور بڑی خیر سے محرومی کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی بھی عیادت کرو جس نے تمہاری عیادت کی تھی، اور اس کی بھی کرو جس نے تمہاری عیادت نہیں کی تھی.
روایتوں میں اس قدر فضائل ایک شخص کی کسی بیمار کی عیادت کرنے کے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان فضائل کو اگر کوئی سنے اور سمجھے تو اس کے بعد کبھی بھی اس فضیلت سے آدمی محروم نہیں رہ سکتا۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑی نیکی کسی مریض کی عیادت ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کسی جنازے میں شریک ہونے سے زیادہ ثواب اس کی بیماری میں اس کی عیادت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باوضو ہو کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر کسی کی عیادت کرے، کسی کی تیمارداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہونا چاہیے، کسی غیر مسلم کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا یہودی بچہ، جب وہ بیمار پڑا اور اس کا آخری وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ بیمار پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو پہنچے اور ان کی دیکھ بھال کی۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ تم اپنے معبود سے، اپنے خدا سے، اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کہ اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما دیجیے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ تمہارا رب تو تمہاری بہت سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہاری بھی بہت سنے گا۔ ہاں، ملحد، زندیق اور ایسا کافر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو اور لوگوں میں گمراہی پھیلاتا ہو، بدعت پھیلاتا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کی عیادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ عیادت کرنا یہ اکرام کرنا ہے، عزت دینا ہے۔ کوئی ایسا کافر ہو جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو، ایسا زندیق ہو، ملحد ہو جو مسلمانوں میں گمراہی پھیلانے کا کام کرتا ہو، بدعتیں پھیلانے کا کام کرتا ہو، تو اس کی عیادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ جو کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ میری امت کے مجوسی ہے۔ جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو، اور جب وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک مت ہوا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک مت رہو، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو۔ اور یہ دجال کے دوست ہے، دجال کے چاہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لازم کر لیا ہے اپنے اوپر کہ ان کو دجال کے ساتھ کھڑا کریں۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عیادت نہیں کی جائے گی۔ ورنہ ہر مسلمان کی عیادت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے، حصول برکت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اور پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو اس کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر کسی کی عیادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ روایت میں یہ بھی فضیلت ہے کہ جب بندہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے، تیمارداری کے لیے نکلتا ہے، تو جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت میں مسلسل داخل ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ مریض کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اب وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ
کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ عیادت کے عمل میں لگا ہوا رہتا ہے وہ جنت کے پھلوں سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں، یعنی اس شان کے ساتھ وہ عیادت کو نکلتا ہے۔ اندازہ کرے کتنی بڑی شان ہے، کسی مریض کو دیکھنے جانا، اس کی ضرورت میں کام آنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب وہ نکل رہا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی ہیں کہ وہ جو 70,000 فرشتے ہیں تو کسی نے صبح میں اگر عیادت کی ہوگی تو شام تک اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور جب شام میں عیادت کی ہوگی تو صبح تک دعائیں رحمت اس کے لیے کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جنت میں ایک باغ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کا ساتھ میں ہونا، فرشتوں کا اس کے حق میں رحمت کی دعا کرنا، فرشتوں کا اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے اس کی حفاظت میں لگے ہوتے ہیں۔ ہے کوئی آج کہ جس کے جلو میں، جس کی حفاظت میں آج دنیا کی سیکیورٹی سسٹم کو دیکھا جاتا ہے تو ایک بڑے سے بڑا عہدے رکھنے والا اگر کسی ملک کا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے VIP اس کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، جیٹ پلس سیکیورٹی دی جاتی ہے، اور کئی عملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن بتاؤ کہ کسی ملک کا بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا بھی 70,000 فوجی اس کے ساتھ میں حفاظت کو نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بیمار کو دیکھنے جانے والا، بیمار کی عیادت کرنے والا جب وہ نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ فضائل اس لیے تو نہیں ذکر کیے گئے کہ لوگ یہ سمجھے کہ صاحب یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، تو دل چاہے تو کرے اور دل چاہے تو نہ کرے۔ یہ سرکار نے ہم کو اس لیے سنایا ہے کہ جب بیماریوں کا دور ہو، جب لوگ بیمار پڑے ہوئے ہو، تو ایسے وقت میں ہمارے اپنے خاندان کے ہو یا پڑوس کے ہو یا دور دراز کی ہی کیوں نہ ہو، جب معلوم ہو تو ہم ان کی عیادت کو لپکے تاکہ ہمارے لیے یہ ثواب ہمارے حصے میں آئے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھتے ہیں، ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بیمار دیکھتے تو اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے، اس کی عیادت فرماتے، پھر اس کے فضائل بھی حضور نے اس قدر بیان فرمائے کہ ان فضائل میں سے صرف ایک فضیلت بھی اگر بتلا دیتے تو بھی ہمارے لیے ایسی چیز تھی کہ ہم ہر چیز کو قربان کرتے اور وہ فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ بیمار کی عیادت کے سلسلے میں آج اس قدر غفلت برتی جاتی ہے کہ بہت سی مرتبہ سگے بھائی اور بہن بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی بیمار ہوتے ہیں، دوست بیمار ہوتے ہیں، بستی میں کسی قسم کے غربت رکھنے والے یا پریشانی رکھنے والے لوگ بیمار ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ نماز روزے کا جتنا اہتمام کرتے ہیں اس عبادت کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ اس کی تیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کو تسلی دینا۔ بہت سے لوگ جب عیادت کو جاتے ہیں تو عیادت کرتے وقت میں وہ مسنون طریقے کا لحاظ نہیں رکھتے اور مریض کی راحت رسانی کا لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ الٹا بیمار کے لیے بھی اور بیمار کے گھر والے جو اس وقت میں پریشانی میں مبتلا ہے ان کے لیے مزید مصیبت کا سامان بن جاتے ہیں۔ جبکہ عیادت اس لیے ہے تاکہ مریض کو بھی راحت پہنچے، اس کے گھر والوں کو بھی راحت پہنچے، اسی لیے تو بتلایا گیا ہے اسلام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیثیں، ان کے اوپر نظر کریں تو
اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے بیماروں کی راحت رسانی کا کیسے انتظام فرمایا ہے، کہ جب معلوم ہو جائے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جتنا جلدی ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو شروع بیماری کے وقت میں وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کے فیملی والے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ان کے پاس پہنچا جائے تو زیادہ تسلی کا سامان ہو، تو بہتر شکل یہ ہے کہ جب کبھی معلوم ہو تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی ان کی عیادت کرے، وضو کر کے عیادت کرے۔ حدیث میں اس کی فضیلت سنائی گئی ہے کہ 70 سال کی مسافت کے برابر آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عیادت کرتے وقت میں جو وضو کر کے جانے کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عیادت کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو۔ کوشش کرے کہ ایسا وقت ہم چنیں جس میں مریض کو زیادہ سے زیادہ راحت ہو، دواخانے کے عملے کو بھی راحت ہو، ان کے گھر والوں کو بھی راحت ہو۔ روایتوں کو اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا بعض روایتوں سے کہ صبح کے وقت میں عیادت کرنا زیادہ بہتر ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوگا کہ شام کے وقت میں بھی بہتر ہے، بعض میں معلوم ہوگا کہ گرمیوں میں دن میں اور سردیوں میں رات میں بہتر ہے۔ لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مقصود اس طرح کی عیادتوں کا مریض کو راحت پہنچانا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کسی کی عیادت کو جائیں تو اس کا ایسا وقت دیکھیں جس میں اس کو زحمت نہ ہو، نہ مریض کو ہو نہ گھر والوں کو ہو، اور دواخانے میں اگر پڑے ہوئے ہیں مریض تو ان کو بھی، دواخانے کے عملے کو بھی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت کا وقت دیکھتے ہیں، اور جب مریض کے گھر پہ کھٹکا دیتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ابھی مریض کا آرام کا ٹائم ہوگا یا گھر والے کسی اور مشکل میں پریشانی میں ہوں گے، وہاں پر جائیں گے اور اس انداز میں جائیں گے کہ سامنے والے مجبور ہو جائیں گے، مریض بہت تکلیف اٹھا کر اٹھ کر بیٹھے گا، اور ملنے کو اب چونکہ نہیں ملیں گے تو سامنے والوں کو برا لگے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مریض کی دلداری کرتے، مریض کو ان کی دلداری کرنی پڑتی، اور یہ مریض کو تکلیف پہنچانا ہے، مریض کے گھر والوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آج تو بڑا آسان ہے معاملہ، آپ فون کر لیجئے، فون کر کے خیر خیریت پوچھ لیجئے اور پوچھئے کہ کون سا وقت ایسا ہے جس میں مریض کو بھی زحمت نہ ہو، گھر والوں کو بھی زحمت نہ ہو، اور اسی طرح سے گھر دواخانے میں اگر ہے تو وہاں کے عملے کو بھی زحمت نہ ہو۔ ایسے وقت میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ جب پہنچیں تو اصرار کر کے ان کو کچھ تکلفات کرنے سے منع کر دے کہ چائے پانی نہ کرے، کھانا دانا نہ کرے، بلکہ ہم عیادت کو آئے ہیں، بس ہم کچھ دیر بیٹھیں گے، عیادت کریں گے، دعا کریں گے، چلے جائیں گے، اور آپ اپنے معمولات کے مطابق رہیں۔ ورنہ تو اگر اس کا رواج ڈال دیا جائے کہ مریض کے گھر والوں نے ہر آنے والے کو چائے پلانا چاہیے، ہر آنے والے کو دودھ پلانا چاہیے، ہر آنے والوں کو فروٹ کھلانا چاہیے، یا ہر آنے والوں کو کھانے کا پوچھنا چاہیے، تو پھر اس طرح سے مریض تو ہے ہی گھر میں ایک تکلیف والی چیز، اور پھر گھر کے اندر مریض کی دیکھ بھال میں وہ لوگ پریشان، اوپر سے اور یہ عیادت کرنے والوں کی وجہ سے وہ پریشان۔ تو ایسا وقت چنے جس میں سامنے والوں کو زیادہ سے زیادہ راحت ہو، اور جب وہاں جائے تو سلام کرے، مریض کو سلام کرنا، اور اسی طرح سے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، اسی طرح سے بیمار کو کچھ نقصان نہ پہنچنے والا ہو یا ہم کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچنے والا ہو تو مصافحہ بھی کرے۔ اور اس کے بعد سنت یہ بھی ہے کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھیں، مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اپنائیت مریض کو ہم سے ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے، اس کے ذریعے سے ان کو جب تسلی دی جائے گی تو اس تسلی سے ان کو خوشی نصیب ہوگی۔ لیکن کوئی شرعی عذر نہ ہو کہ غیر محرم نہ ہو، اسی طرح سے وبائی مرض کے جب ماحول ہو تو اس وقت میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب مریض کے پاس بیٹھے تو کوشش کرے کہ اس کے سرہانے سے بیٹھے، اگر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو،
اگر اس کو اس سے زحمت ہو تو جہاں جگہ میسر آ جائے بیٹھ جائے، اور پھر جب اس سے بات کرے تو اس کو تسلی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ کتنا ہی ایسا مریض ہو کہ مایوسی کے حد تک پہنچ گیا ہو، تب بھی اس کو امید دلائے، تب بھی اس کو صحت کی امید دلائے، تب بھی اس کے اچھے ہونے کی امید اس کو دلائے۔ اور تمہاری امید دلانے سے، حضور نے فرمایا، تمہاری امید دلانے سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو تقدیر کا لکھا ہوا وہ بدل جائے گا۔ تم تسلی دو، اس تسلی دینے سے مریض کو خوشی ہو جائے گی۔ یعنی کہ مریض کو خوش رکھنے کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ تو اگر لگ رہا ہے کہ مریض اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تب بھی اس کو یہی کہو کہ نہیں، اللہ تم کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے، ابھی تم کچھ دنوں کے بعد باہر آ جاؤ گے، ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، لیکن اس سے مریض خوش ہو جائے گا۔ تو اس کو تسلی والے جملے کہیں۔ اور دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو احادیث میں آئی ہے، بیمار کے سامنے وہ دعائیں پڑھے تاکہ اس کو جلدی شفا نصیب ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے جملہ فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بیماری تمہارے گناہوں کے پاکی کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ، آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس طرح کے جملے ان سے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر عورت ہے تو ان یشفیک، تو اس طرح سے اس کو دعا دے 7 مرتبہ۔ اس دعا میں شفا مانگی گئی ہے مریض کے لیے۔ مریض کے لیے غائبانہ بھی دعا ہونی چاہیے، لیکن اس کے سامنے خصوصی اہتمام کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم دعا پڑھیں گے اور وہ آمین کہے گا تو فرشتوں کی دعاؤں کی طرح سے مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ زیادہ قبول ہوگی۔ تو اس کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے لیے بھی مریض سے دعا کروائے، اور وہاں بیٹھے تو غیر ضروری مشورے نہ دے، غیر ضروری ان کو ڈاکٹرز نہ بتائے، غیر ضروری ان کو، ورنہ آج تو عجیب حال ہے، جاتے ہیں راحت پہنچانے کے لیے اور گھر والوں کو بھی اور مریض کو بھی ذہنی طور پر پریشان کر کے آ جاتے ہیں۔ کسی جگہ ان کا علاج چل رہا ہے، گھر والے وہاں سے مطمئن ہیں، مریض وہاں سے مطمئن ہیں، وہاں جا کر بول رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس، وہاں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا بڑا ڈاکٹر نہیں ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ کبھی پوچھتے ہیں کہ ایسی بیماری ہے تو پھر یہ ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے۔ صاحب یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہم سے کوئی مشورہ نہ پوچھے، مشورہ نہ دے۔ ہم لوگ اپنے طور پر ڈاکٹر بن کر جاتے ہیں، اپنے طور پر حکیم صاحب بن کر جاتے ہیں، اور ہمارا علم کتنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سامنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والوں کے اوپر گرانی ہوتی ہے کہ اب یہ مریض سمجھے گا کہ یہ برابر سے علاج نہیں کر رہے، برابر سے دیکھ بھال نہیں کر رہے، برابر سے اس کا خیال نہیں رکھ رہے۔ تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مریض کے پاس جب تک بھی بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھنے کو ہلکا پھلکے انداز میں وہاں پر تسلی دے کر نکل آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مریض کو نصیحت کرنی چاہیے، نیکیوں کی نصیحت کرنی چاہیے۔ غیر مسلم اگر کوئی مریض ہے تو اس کو اسلام اور ایمان کی حقیقت سمجھانی چاہیے، جیسے حضور نے سمجھائی ہے۔ تو اس طرح سے ان کو تسلی دے۔ وہاں پر بیٹھیں تو ان کے سامنے اگر وہ کوئی چیز مانگ رہے ہو کھانے کے لیے تو اس کا انتظام کرے۔ ہمارے پاس جب مریضوں کی عیادت کو جاتے ہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ساتھ میں لے کر ہی جایا جائے، لیکن ہم تسلی پہنچانے جا رہے ہیں تو جو مریض کو پسند ہو، جہاں بے تکلفی ہو وہاں تو پوچھ بھی لے، اور جو مریض کو پسند ہو اور اس سے مریض کو نقصان نہ پہنچتا تو ایسی چیزیں لے جائے۔ اور اسی طرح سے اگر کچھ رقم کی شکل میں اگر کچھ رقم لے کر جائے، پیسے لے کر جائے، تو اس سے زیادہ اور مریضوں کو سہولت اور آسانی ہوگی، ان کے علاج معالجے میں وہ آپ کے پیسے کام آئیں گے۔ وہاں جائے تو مریض جس چیز کی اشتہا کرے اس سے نقصان نہ ہو تو اس کو کھلانا چاہیے۔ زبردستی یہ کھاؤ وہ کھاؤ نہیں کہنا چاہیے، بسا اوقات زبردستی کھلانے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ مریض کے پاس جا کر اونچی اونچی آواز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہنسی مذاق نہیں کرنی چاہیے، وہ غم میں پڑا ہوا ہے۔ یہ چند باتیں جو سر دست زبان پر جاری ہوئی وہ آپ کو سنائی گئی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو اس سے نفع ہو جائے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ذہن میں آ رہی تھی، لیکن شاید اللہ نے اتنی ہی باتوں میں خیر رکھی ہوگی۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی
باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے دیجیے۔